اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر محمود صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ جب کوئی پکی صورت نازل کی جاتی ہے، محکم صورت، اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ محترم سامعین و حاضرین، عزیز طلبہ، محترم اساتذہ کرام، تھوڑی دیر کے لیے ریکویسٹ ہے کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں، موبائل سے کھیلنے والے اپنی جیب میں ڈال لیں، اس لیے کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ میں آج جو میرے دل میں ایک آگ لگی ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ چند منٹ کے لیے ریکویسٹ ہے کہ باتیں سنیں، تلخ ہوں گی، بڑی کڑوی ہوں گی، جیسے میں نے جو آیت پڑھی شروع والی بڑی کڑوی ہے، لیکن ہے سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں ایک سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کوئی ایسی سورت نازل کرتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھنا، نیچے لگ کے نہیں رہنا، اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک حلقے کے اندر بند ہو کے بیٹھ جائے، دبک کے بیٹھ جائے، نیچے لگ کے بیٹھ جائے، اور اس میں ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ظالم کے بازو کو توڑنا ہے، اس کے ہاتھ کو مروڑنا ہے، اس کے گریبان کو پکڑنا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو یہ لوگ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے ان کو موت پڑ رہی۔ آج واللہ جب میں دیکھتا ہوں مسلم امہ کے حالات کو، مسلم کنٹریز کو، تو قرآن کی یہ آیت اور بڑی دوسری بالکل ایسے یوں لگتی ہیں جیسے آج ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر یہ بات بیان فرمائی، فرمایا وَمَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، اور تمہیں ہو کیا گیا؟ دوسرے لفظوں میں میں تو اس کی ٹرانسلیشن یوں بھی کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے تمہیں بیماری کیا پڑی ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، فلسطینیوں کے لیے نکلو، کشمیریوں کے لیے نکلو، مظلوموں کے لیے نکلو، کمزوروں کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر لمبے لیٹ جاتے ہو، تم بالکل ہی ڈھیر ہو جاتے ہو، تمہیں ذرا غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں احساس نہیں ہوتا، تم کھڑے نہیں ہوتے ہو۔ کہاں ہے 57-58 اسلامی ملک، کہاں ہیں ان کی فوجیں، کہاں ہیں ان کے سیاستدان، کہاں ہیں ان کے اسلحہ کے ڈپو، کہاں ہیں ان کی وہ ساری کی ساری ترقی اور صلاحیتیں؟ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے بیٹھے ہوئے ایک اتنا چھوٹا سا ایک قابض، ایک یہودی، اور وہ یہودی جو فباءوا بغضب علی غضب، جو بار بار اللہ کے غصے کا شکار ہوا، تم اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ شروع میں جو تلاوت کی گئی آیات ہیں وہ بھی یہی تھیں، ان میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے سوشل میڈیا پر اخبارات میں تمہارے یہ جو ہاتھ میں موبائل پکڑے ہیں ان پر بکثرت ایسی چیزیں آ رہی ہیں، ہسپتالوں پہ بمباریاں ہیں، اسکولوں پہ بمباریاں ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں تو اوپر سے اٹیک ہو جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے بلکتے
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میڈیسن ان تک نہیں جانے دی جا رہی, ان کو کس طرح سے ذبح کیا جا رہا ہے, بوڑھے باپ نے کس طرح اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچے کی میت کو اٹھایا ہے, بوڑھی ماں کس طرح اپنے بچے کے زخموں کو صاف کر رہی ہے, اور بچے کس طرح سے رو رو کے اور بلک بلک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے اللہ کو شکایت لگائیں گے, ہم بتائیں گے وہاں جا کے امت مسلمہ کہاں ہے, کیا کر رہی ہے, کہاں بیٹھی ہے. جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, یہ معلوم ہے, سر نے بھی اس کی طرف رہنمائی کی, اشارات کیے, ان کا طریقہ یہی ہے, انہوں نے یہی کرنا ہے. آج میرے اور آپ کے ساتھ نہیں, یا آج فلسطینیوں کے ساتھ نہیں, یہ تو اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے, اپنے رسولوں کو. قرآن نے یہ بات بیان کی, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اور اس سے پہلے نبیوں کو قتل کرتے, اور عام طریقے سے نہیں. بعض روایات میں ہے کچھ انبیاء کو انہوں نے گڑھا کھودا, اس میں دبایا پیٹ تک اور آرا رکھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر. اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے رسول تھے, روح اللہ تھے, اللہ کے معجزہ تھے, ہر بات ان کی معجزہ تھی. ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, قرآن بیان کرتا ہے, قالوا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یہودیوں نے اپنے خیال میں کہا کہ ہاں ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول. اتنے بڑے اللہ کے باغی, اتنے بڑے بدماش, وہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو کیا سمجھتے ہیں, جو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہ کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, فرعون سے انہوں نے نجات دلائی, ان کو من اور سلوہ لے کے دیا, ان کو پتھروں سے پانی لے کے دیا, ان کو دریا سے پار اتارا, ان کے سامنے ان کا دشمن غرق ہوا, کیا کیا کچھ انہوں نے اللہ سے لے کے نہیں دیا. لیکن جب تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ جاؤ جہاد کے لیے, کہتے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو اور تیرا رب جا کے لڑ لو, ہم تو یہاں بیٹھے, جب جیت جاؤ بتا دینا ہم بھی آ جائیں. نبیوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ان کا سلوک. سر نے بھی اشارہ کیا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس بات کی, آپ کو زہر انہوں نے دیا, آپ پر چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش انہوں نے کی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ان کو وہ میثاق مدینہ پڑھے, کبھی اس کا مطالعہ کریں, ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا, ان کو برابر شہری کے حقوق دیے, ان کو مذہبی آزادی دی, ان کو اپنی عبادات کی آزادی دی, سب کچھ ان کو عطا کیا, ان کے ساتھ سب کچھ شیئر کیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, جب بھی کوئی مشکل وقت آیا یہ دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے, یہ کافر کے ساتھ کھڑے ہوئے, یہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے. یہ ان کی ساری ہسٹری یہی ہے, یہ یہی کریں گے, یہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آئیں گے. اور پھر یہ بگڑے ہوئے رئیس زادے, ان کا تو عقیدہ ہی ہے, ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں, ہم نبیوں رسولوں کی اولاد ہیں. اور کچھ شک نہیں, نبیوں رسولوں کی اولاد ہے بھی. اللہ نے انی فضلتکم علی العالمین کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا بھی تھا. لیکن جب انہوں نے غلط کام کیے, جب انہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی جو اللہ نے کرنے کا کہا تھا, اللہ نے کہا میں واپس لے کے اس امت کو دے رہا ہوں جو بعد میں آنے والے, ہمیں دے دیا. کہا یہ سب کچھ کے وارث تم ہو, نبیوں کے وارث تم ہو, رسولوں کے وارث تم ہو, بہترین امت تم ہو, امت وسط تم ہو, آخری کتاب تم میں دے رہا ہوں ان سے لے کے, آخری رسول تمہارے اندر بھیج رہا ہوں جس پر بڑا فخر کرتے ہو. تمہارے اندر تمہارے ان میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا, بنی اسحاق میں سے نہیں, بنی اسماعیل میں سے. اللہ نے کہا واپس لے کے سرٹیفکیٹ تمہیں دے رہا ہوں, اب تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو, آپ کیا کرتے ہو. یہ مسجد اقصی, یہ فلسطین تمہارے لیے کتنی اہمیت تھی اس چیز کی. قرآن اور حدیث کا کبھی مطالعہ کریں, بھری پڑی ہیں چیزیں. اللہ نے قرآن میں بھی یہ بات بیان فرمائی, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم نے اپنے بندے کو, یہ جو معراج آپ سنتے ہیں نا, قرآن میں صرف اسراء کا تذکرہ ہے, اتنا اہم تھا. مسجد اقصی اتنی اہم تھی, اللہ نے یہ نہیں کہا ہم اپنے بندے کو آسمانوں پہ لے گئے, اللہ نے کہا میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گئے. مسجد اقصی میں دکھائی ہے, کوئی آپ وزٹ کر کے آئیں, سیر کر کے آئیں تو سب سے اہم پوائنٹ بتاتے ہیں نا,
میں مری گیا تھا، میں فلان جگہ پہ. اللہ نے کہا ہم اپنے رسول کو لے کے گئے تھے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ. نہ صرف مسجد اقصی بلکہ اس کے ارد گرد بھی اللہ نے کہا ہم نے اپنی بہت سی برکتیں رکھی تھی. لنریہ من آیاتنا، اس لیے لے کے گئے تھے تاکہ ہم وہاں آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. نبیوں کی سرزمین، رسولوں کی ہجرت کی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا پہلا سٹیپ، وہاں جا کے آپ نے قیام فرمایا، وہاں جا کے آپ نے نبیوں کو امامت کروائی. یہ سرزمین محشر ہے، یہاں پر ہی میدان محشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے. سرزمین شام کے اندر احادیث میں بڑی اس کی فضیلت ہے، مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی کسی مسجد کی طرف رخت سفر نہ باندھے. ان میں سے یہ 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی دنیا میں؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. سائل نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصی. مسجد اقصی جو برکتوں والی جگہ ہے، جو فضیلتوں والی جگہ ہے، جو انبیاء کا مسکن ہے، جہاں انبیاء کی بکثرت قبریں ہیں، جہاں ان کی ہجرت گاہ ہے، جہاں بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ آج ہمارے سامنے، ہمارے ہوتے ہوئے 58 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے، اتنی فوج اور اسلحہ ہوتے ہوئے وہ اس کو لے کے بیٹھے، قبضہ کر کے بیٹھا ہے. کیوں بیٹھا ہے؟ ہماری حالت اس حدیث کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے صحابہ، ایک ٹائم ایسا آئے گا دنیا کی قومیں تمہارے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے. آ جاؤ مسلمانوں کا جو کچھ مرضی لوٹ لو، جو کچھ مرضی کھا لو، جو کچھ مرضی ہڑپ کر لو، ان کے علاقے لے لو، ان کی بیٹیاں اٹھا لو، ان کی عزتیں لے لو، ان کے جو کچھ مرضی کر لو، ان کے وسائل پر قبضے کر لو، ان کو کھا جاؤ کھانے کی طرح. فرمایا یوں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ، تعجب کا اظہار. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ IUP میں پڑھنے والے، یہ پاکستان میں رہنے والے، یہ اپنے سینوں پہ اتنے تمغے سجانے والے کہ تمغے سینے پہ پورے نہیں آتے سپاہ سالاروں کی. اور حالت کیا ہے ان کی، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ ایسے بھی ہوں گے، اس طرح کے بھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو 313 ہوں بدر میں، تو ہم تو اللہ کے فضل سے چھکے چھڑا دیتے ہیں. کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو بدر میں، احد میں، احزاب میں، خندق میں، فتح مکہ میں، تبوک میں، کسی اور بھی مقام پر. یا رسول اللہ کیا ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے، لوگ ہمیں کھانے کی طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے؟ فرمایا تم تھوڑے نہیں ہوگے، بل انتم کمثل زبد، بلکہ تم تو یوں ہوگے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی، اتنے زیادہ ہوگے. وسائل کی کمی نہیں ہوگی، اسلحے کی کمی نہیں ہوگی، افرادی قوت کی کمی نہیں ہوگی. صحابی مزید حیران ہوا، اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا، مسئلہ کیا ہوگا، پھر ہم کیوں ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن. صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تم موت سے نفرت کرو گے، موت سے ڈرنے لگ جاؤ، موت سے ڈرو گے، جہاد کو چھوڑو گے. تو اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ کا طریقہ ان سے لیا تھا نا اللہ نے، جو بھی نہیں کرے گا اللہ اس سے لے لے گا، اللہ دوسرے کو دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ترکتم الجہاد واخذتم اذناب البقر وسلط اللہ علیکم الذلہ. جب تم جہاد چھوڑ دو گے، تم زراعت میں لگ جاؤ گے، تم انڈسٹری میں لگ جاؤ گے، تمہاری ترجیحات چینج ہو جائیں گی، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے، اللہ تمہیں دنیا میں ذلیل کر دے گا، اللہ تمہیں خوار اور رسوا کر دے گا. ایئرپورٹس پر تمہاری پینٹیں اتار کے وہ تلاشیاں لیں گے، لیکن تم بھی ادھر جانے کے لیے پھر بھی بھاگو گے.
दौड़ोगे, हमें वीजे मिले, हमें वहां पे हमें पढ़ने के लिए कोई चीज मिल जाए, उनके पीछे पीछे होगे, वो तुम्हारे ऊपर होंगे। दुनिया में तुम्हारे पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं होगी, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड का कोई निशान नहीं होगा, दुनिया में तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होगी। फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक वो जिल्लत तुमसे उठाएगा नहीं, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन यानी जिहाद की तरफ वापस नहीं आओ। जब तक नहीं करोगे, ये भीख नहीं, आजादी है, मांगे से भला मिलती है कहां। इस तरह की ये छोटी छोटी एहतजाजियां करने से फलस्तीन को कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं अपना कब्जा उस पर छोड़ने वाला। वो तब देता है जब उसको आप मुक्का दिखाएंगे, जब उसको आप ताकत दिखाएंगे। अल्लाह ने कुरान में भी ये बात बयान की थी, फरमाया कि तुम अपने घोड़े बांध के रखो, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ताकत जमा करके रखो, मिसाइल तैयार करो, बम तैयार करो, एटम बम बनाओ। अल्लाह और अपने दुश्मनों पर तुम्हारी हैबत तारी होनी चाहिए, वो तुमसे डरने चाहिए, ये नहीं कि तुम उनसे डरो। अमेरिका का पैरी टेढ़ा आ रहा है, फला चीज आ रही, एक छोटा सा इतना सा मुल्क, कहते हैं कि अगर मुसलमान मुल्क थूक देना सारे मिलके तो इसराइल उसके अंदर बह जाए, उसमें डूब जाए, इतना छोटा सा। और तुम्हारी सारी चीजों को उसने कब्जे में कर लिया हुआ है, तुम्हारे ऊपर वो चढ़ पड़ा है, तुम्हारी ये हालत और तुम्हारी ये कैफियत बन गई हुई है। तुम इतने डरपोक और इतने बुज़दिल और इतने नीचे लगे हुए हो, तुम ठीक तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्या हालत है मुस्लिम कंट्रीज की, क्या हालत है मुस्लिम अफवाज की। ये किस लिए ये इकट्ठी की हैं, ये किस लिए इनको इतना इतना आप टैक्स देते हैं, ये सारे इतनी बड़ी बड़ी असला के ज़खायर किस लिए हैं। इनको अपने आप पर ही टेस्ट करना है। और फिर दूसरी बात भी, अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि उनके बराबर का ले जाओ, उतना तुम्हारे पास होना चाहिए। अल्लाह ने ये वादा किया। आजकल कई लोग मायूसियां भी बड़ी फैला रहे हैं, तो नहीं जी अमेरिका का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता, फलस्तीन के पास इसराइल के पास तो ऐसा वो आयरन डोम है। अल्लाह के फजल से अल्लाह के बंदे जो चंद खड़े हुए थे हमास वाले, उन्होंने वो शहर भी तोड़ दिया। ये चीजें हमें दिखा दी कुराने उला वाली भी। अल्लाह का कुरान में वादा भी यही है, अहादीस में वादा भी यही है, वकज़ालिका हक्कुन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं तुम खड़े तो हो और तुम सामने तो आओ, थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ। तुम बिल्कुल ही तुमने तो ऐसे ही नीचे ही बैठ गए हो, लंबे ही लेट गए हो, खड़े होते ही नहीं हो। अल्लाह कहता नहीं, मैं पहले चेक करूंगा। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम। तुम क्या समझते हो ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? अभी मैंने ये तो चेक ही नहीं किया कि तुम में से जिहाद कौन कौन करता है। अल्लाह कहता है मैं ये पहले चेक करूंगा, जब तुम खड़े हो जाओगे उसके मुकाबले में आ जाओगे। वकज़ालिका हक्कुन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह कहते हैं ये मेरे जिम्मे है कि फतह मैं तुम्हें दूंगा, फतह तुम्हें ही मिलेगी, लेकिन तुम खड़े तो हो, तुम सामने आओ तो सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, फरमाया मशरिक़ व मगरब में गारे मिट्टी का कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह इस्लाम को दाखिल नहीं करेगा। इज्जत वाले को इज्जत देकर और जलील होने वाले को जबरदस्ती जलील करके, लेकिन इस्लाम को अल्लाह दाखिल करे। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत ऐसा वक्त भी आएगा मुसलमानों और यहूदियों की जंग में, मुसलमानों और यहूदियों की इस जंग में यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो पत्थर भी बोल पड़ेगा, कहेगा अल्लाह के बंदे मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको कत्ल कर। लेकिन उससे पहले हम हिलाए जाएंगे, हम चेक किए जाएंगे, हम टटोले और छाने जाएंगे। निफाक किस में है, ईमान किस में है, कौन अल्लाह और उसके रसूल के साथ खड़ा होने वाला है। अल्लाह ने कहा हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम क्या समझते हो ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे? अभी तुम पर वो पहले लोगों की मिसाल तो आई ही नहीं। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना मअहु मता नस्रुल्लाह। हत्ता के रसूल भी कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो तुम पर भी ऐसे हालात तो पहले तारीख किए जाएंगे, लेकिन हम हैं कि बैठे हुए हैं, हम हैं कि सोच रहे हैं। और वो कौम,
وہ قوم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا قرآن میں اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، اس نے اس قوم کو نیچے لگایا ہوا ہے جس نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ ہمیں برکے غماد تک لے جائیں تو ہم وہاں بھی جائیں۔ غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا لوگوں کو لے کے، تو آپ نے مشورہ کیا جب پتا چلا کہ لشکر آ رہا ہے ابو جہل کا 1000 بندہ لے کے، آپ کے ساتھ تو 313 ہی تھے، میں ہاں جی کیا کرنا چاہیے؟ ایک دو لوگوں نے مشورہ دیا، پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کی طرح نہیں ہیں، بنی اسرائیل کی طرح جو یہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم لڑتے جائیں گے، آپ ہمیں جہاں بھی لے جائیں ہم وہاں تک جائیں۔ ہم یہ امت تھے، لیکن وہی جو اقبال کا شعر بار بار پڑھا گیا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کیا نسبت ہے ہماری ان سے، کیا تعلق ہے ہمارا ان سے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی مت سوچیں اور مت اس پر مطمئن ہو، مت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو جتنے مرضی دھوکے دے لیں، اپنے آپ کو جتنی مرضی لوریاں سنا لیں، اپنے آپ کو جس طرح کے مرضی دھوکے کے اندر رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق والمصدوق ہے، آپ کا فرمان جھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یغز ولم یجہز غازیا او یخلف غازیا فی اہلہ بخیر اصابہ اللہ بقاریۃ قبل یوم القیامہ، جس نے جہاد نہ کیا، جس نے مجاہدین کے ساتھ تعاون بھی نہ کیا، جس نے جہاد کی خواہش بھی نہ رکھی، 3 چیزیں، جہاد کیا بھی نہیں، جہاد کی خواہش بھی نہ رکھی، مجاہدین کے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا، اصابہ اللہ بقاریۃ قبل یوم القیامہ، اللہ قیامت سے پہلے اسے دوزخ جیسا عذاب دے، قیامت سے پہلے۔ القاریہ سورت پڑھتے ہیں نا قرآن میں، القاریہ تم القاریہ، اس حدیث میں وہی ورڈنگ ہے، اصابہ اللہ بقاریۃ قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے اس کو قاریہ جیسا عذاب آئے۔ امت مسلمان کی کیا حالت؟ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا ولم یغز، جو مر گیا جہاد نہیں کیا، اپنے آپ سے جہاد پر بات بھی نہیں کی، ماتا علی شعبۃ من النفاق، وہ بندہ منافقت کی موت مرے، نفاق کی موت پر ہے وہ بندہ، اسلام پر نہیں ہے، اس میں نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ہمیں سوچنا چاہیے آج، واللہ میں تو سچی بات ہے یہی سمجھتا ہوں، آج جو بھی مسلم عاقل بالغ مرد زندہ ہے قیامت کے دن پھنسنے والا ہے، اس کا گریبان پکڑا جانے والا ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات یہ بات بتاتی ہیں، احادیث کا ایک بڑا حصہ یہ بات بتاتا ہے، ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، جو آج ہیں جن کے پاس طاقت استطاعت ہے، یہ سارے بڑے بڑے سیاستدان، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے فوج کے عہدیداران تمام ملکوں کے، اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا۔ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا ہم ایک جسم کی طرح ہیں؟ ہم آرام سے اپنے کھیلوں میلوں میں لگے، ہمارے اپنے موسیقی اور یہ جشن بہارا اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرام ختم نہیں ہوتے، ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی ٹینشنز وہی ہمارے اوپر حاوی ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی ایک مذاق سمجھتے ہیں، یہ کوئی اکثر ریلی ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے، ایسی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، ایسی عام پروگراموں کی طرح پروگرام ہے، عام سیمینارز کی طرح سیمینار ہے، عام واک کی طرح واک ہے، ہم تو سمجھتے ہیں بس ہم ایسے ہی آئے ہیں یہاں تھوڑی دیر ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہاں سے جائیں گے پھر بھول جائیں گے، پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، پھر وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، ہم پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کے بعد کون سی بات ہے جو جس سے تم ایمان لاؤ؟ تم پر قرآن کی آیات بھی اثر نہیں کرتی، تم پر حدیث کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، تمہیں کسی چیز کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے مسلمان بھائیوں پر، کسی کو کوئی اسٹریٹجی بنانے کی، کوئی حکمت عملی بنانے کی، کوئی کام کرنے کی توفیق ہی نہیں۔ تو واللہ
یہ سارے کے سارے مجرم ہیں. ہم بھی مجرم ہیں کسی نہ کسی سٹیج میں. جہاں تک صرف ایک بات جو تھوڑا سا جس سے سہارا ملتا ہے, جس سے یہ امید ہوتی ہے کہ شاید قیامت کے دن چھوٹ جائیں, مجھے تو یہ لگتی ہے کہ اللہ کے سامنے رو کے ہاتھ باندھ دیں گے, کہیں گے یا اللہ ہم تو وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے, یا اللہ ہم کمزور تھے, یا اللہ ہمارے پاس مسائل بھی نہیں تھے, یا اللہ ہمارے پاس تو اختیار بھی نہیں تھا, اقتدار بھی نہیں تھا, کنٹرول بھی نہیں تھا, کیا کریں گے؟ اور کچھ نہیں. اگر اللہ نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, ورنہ شاید اللہ یہ بھی پوچھ لے کہ جو کچھ تم کر سکتے تھے وہ کیا تم نے, جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کیا. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں کئی چیزیں ہیں. ہم وہاں جا نہیں سکتے, ہم لڑ نہیں سکتے, ہم جو پہلی چیز تو وہی تھی, لیکن وہ چونکہ ایک اجتماعی چیز ہے, وہ جہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ سوٹا چک لے تو ٹور پہ میں جہاد کرنے چلا, ایسے نہیں ہوتا. ظاہر اس کے لیے پلاننگ چاہیے, اس کے لیے وسائل چاہیے, اس کے لیے بڑے لوگوں کی سرپرستی چاہیے, حکومتیں چاہیے, فوجیں چاہیے. تو میں شاید انفرادی طور پر اس بات میں بچ جاؤں کہ یا اللہ میرے پاس تو وہ چیزیں نہیں تھیں, یا اللہ یہ سرحدوں کی باؤنڈریز, یا اللہ یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ, یہ سفر کی دوری, یا اللہ میں نہیں جا سکتا تھا. اللہ کہیں گے جو کر سکتا تھا وہ کیا. کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے؟ شعور بیدار. اس میں سے ایک چھوٹی سی یہ کاوش ہے آج والی, ایک چھوٹی سی. ہم ایک واک منعقد کر دی, ہم نے ایک سیمینار منعقد کر دیا, ہمیں پتا تو چلے, ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں تو صحیح, اپنے گریبان میں جھانکیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے. سر انشاءاللہ ڈاکٹر اجمل صاحب بتائیں گے بھی, ہمیں ہسٹری بھی بتائیں گے, باقی چیزیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ سیمینار اس کی ایک, جہاں بھی کھڑے ہوں, جہاں بھی جائیں, جہاں بھی موقع ملے چڑھ جائیں, روئیں, چلائیں, چیخیں, پوسٹیں لگائیں, تقریریں کریں, نعرے ماریں, جہاں جو موقع ملتا ہے اس پہ چیخ پکار کریں, دنیا میں شور برپا کر دیں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ بڑی, اور یقیناً ہو بھی رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر, عورتوں پر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہوں چیخیں, چلائیں, بولیں, شور مچائیں, دنیا کو بتائیں کہ ہو کیا ہے. اس لیے کہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, آپ کے پاس پتہ نہیں چھلنی ہو کہ کون کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں پہنچتی ہیں. وہاں پر قیامت ٹوٹ چکی, وہاں قیامت صغریٰ ہے, وہاں اس سے حالات انتہائی بدتر ہیں جو ہمارے سامنے پہنچ رہے ہیں, اس سے بھی برے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جن تک یہ بھی نہیں پہنچنے دیے جا رہے, وہ ان کی ساری چیزیں ہائی جیک ہیں. آپ اگر کوئی ایسا سٹیٹس لگاتے ہیں فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, بہت سی ایسی ریسٹرکشنز ہیں, بہت سی ایسی پابندیاں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑے ہوں, دنیا کو بتائیں, جہاں جہاں جو آپ کا حلقہ احباب ہے وہاں پر بتائیں لوگوں کو, سوشل میڈیا پر, جہاں جس کی اپروچ میں جو چیز ہے وہاں پر شور مچا دیں. دوسری چیز, ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں, لسٹیں ڈھونڈیں. معاشی یہ جو ہندو ہے نا, یہ معاشی طور پر اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, بڑی ٹینشن ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پتہ کیا کیا تھا؟ ان کا محاصرہ کر لیا, قلعے بڑے اونچے تھے, وہاں پر تیر بھی نہیں پہنچتا تھا مسلمانوں کا, فصیلیں بڑی مضبوط تھیں, حالات میں لگتا نہیں تھا کہ یہ اپنے قلعوں سے نیچے آئیں گے. قرآن نے بھی اس پر تبصرہ بھی کیا ہے, تم بھی نہیں سمجھتے تھے, اور ان کا بھی یہ خیال نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے مانعتہم حصونہم من اللہ, وہ سمجھتے تھے اللہ سے ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ آپ نے فرمایا ان کے کھجوروں کے درخت کاٹ دیں. اب اس میں یہودی کی جان ہے, اس وقت ان کی معیشت ہی چونکہ وہ تھی, ان کی فصلیں تھی, ان کے درخت تھے. آپ نے ہمیں آگ لگا دو. عام حالات میں جنگ میں ممنوع ہے, لیکن بعض خصوصی حالات میں کیونکہ دشمن قلعہ بند ہو گیا تھا, آپ نے ہمیں ان کو معاشی ضرب لگاؤ, معاشی چوٹ پہنچاؤ ان کو. اب یہ اسٹریٹجی کام کر گئی. آپ نے جو ہی یہ حکم دیا, تھوڑے سے کٹے اتر آئے, کہتے جی ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہمیں چھوڑ دیں. تو یہ سنت سے ایک اسٹریٹجی یہ ہمیں سمجھ آتی ہے, بائیکاٹ کرتے سب ان چیزوں کا جس کا بھی پیسہ وہاں پہ جاتا ہے یا ان کی سہولت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح کی اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا, حالانکہ ایک ایک مل کے ہی تو
ہم اربوں بن جاتے ہیں, ہم کروڑوں بن جاتے ہیں. مسلمان کتنے ہیں؟ اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں اسی بات پہ تو اللہ کے فضل سے یہ ڈھہ جائے اور یہ مات کھا جائیں, اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ ہماری مدد بھی کرنے والا ہے. تو آج کے پروگرام میں یہ آگاہی دینے کے لیے, یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ جہاں جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے خلاف کریں, ہر محاذ پر کریں, خصوصاً معاشی طور پر ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں, ایک منظم مہم چلائیں, لوگوں کو اس سے آگاہ کریں تاکہ یہ ظلم لوگوں پر, دنیا پر آشکار ہو, اور اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ان ظالموں کو, ان بدبختوں کو روکنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ایک وسیع پیمانے پر بنائی جا سکے, اور ان مظلوموں کے لیے ان کی آواز میں ہماری آواز بھی شامل ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عملی طور پر کوئی قدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, انہیں دل کی لگی بھی دل لگی معلوم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب فلسطین کے حوالے سے اور مسلمانوں کی حالت زار کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, اور مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا. ایک آدمی نے گاؤں میں پسٹل لے لیا, رات کو چور آئے, اس کا سارا گھر لوٹ کے لے گئے. صبح کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو پسٹل تھا, وہ کہنے لگا میں وہ کڑے ہی نہیں تھا, انہوں کو بھی لے جانا سے. وہ جب 313 تھے, غیرت کا عالم یہ تھا کہ جب پتہ چلا کہ مقابلہ کرنے کے لیے 1000 آیا ہے تو بھاگے نہیں. اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے نبی صرف لڑنا تو کیا, آپ ہمیں حکم دے دیں, یہ 7 سمندر ہے, ہم وہاں چھلانگے مار جائیں گے. اس وقت بدر کا جو میدان ہے مدینہ منورہ سے 152 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اور یہ فاصلہ مسلمانوں کی اکثریت نے زیادہ فاصلہ پیدل کیا. اونٹوں پہ دو گھوڑے کل پورے لشکر کے پاس, اونٹ اتنے ہیں کہ سارے آدمی ایک ہی وقت میں بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتے. جب احزاب کا موقع آیا, مکہ سے مشرک نکلے, مکہ سے لے کے مدینے تک 435 کلومیٹر, درمیان میں جو بستی, جو شہر, جو آبادی آئی, کافر سب کو ساتھ ملاتے آئے, ساتھ لے کے آئے کہ آج مدینے کی آبادی کو برباد کر کے آنا ہے. کیا مسلمان لیٹ گئے؟ ہماری طرح جیسے ہمارے پاس ایٹم موجود ہے, اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے, جہاز ہمارے پاس موجود ہے, تیل ہمارے پاس موجود ہے, سونا ہمارے پاس موجود ہے, تعداد ہمارے پاس موجود ہے, ملک ہمارے پاس موجود ہے, نہیں ہے تو صرف ایک وہ ملی غیرت نہیں ہے جس نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کر دیا, جس نے مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی کو 10,000 کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اگر آپ میں سے کوئی وہاں گیا ہو تو اس وقت جہاں پہ مسجد فتح موجود ہے, جبل سلا ہے, اس جبل سلا کے پیچھے مدینے کی اتنی سی بستی, اور اس بستی کے باہر 10,000 بندہ کھڑا ہے, 10,000 بندہ, جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سچویشن یہ تھی کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, تو مسلمانوں کے جو دل تھے حلق میں آ کے اٹک گئے تھے. 10,000 بندہ ایک بستی کو تاراج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, لیکن مسلمان اپنے یہ غوری, یہ غزنوی, یہ ارلے پرلے سارے لے نیچے رکھ کے اوپر لمبے نہیں لیٹ گئے کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. نہیں, مقابلہ کیا, جیسے ہو سکا کیا, اور پھر اس کے بعد بھی وہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. یہ 10,000 بندہ جب واپس گیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا بس انہوں نے کر لیا جو کرنا تھا, آج کے بعد یہ نہیں آیا کریں گے, ہم جایا کریں گے. حوصلے یہ تھے ان لوگوں کے, لیکن ہمارے پاس وہ حوصلے نہیں رہے. حل کیا ہے؟ وہی حل جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو گے اللہ تم پہ ذلتیں مسلط کر دے گا, اور تب تک اللہ رب العزت وہ ذلتیں تم سے واپس اٹھائے گا نہیں, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آتے. کون سا دین؟ کلمہ نہیں پڑھتے, ہم پڑھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکاتیں ادا
کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بے شمار لوگ، اتنے وسائل ہمارے پاس ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے بھی ہیں، کیا نہیں ہے؟ وہ پروٹیکٹر، وہ محافظ جس نے اسلام کی اس بلڈنگ کی حفاظت کرنی تھی، ہم نے اس پروٹیکٹر کو چھوڑ دیا، اس محافظ سے منہ موڑ لیا۔ جب تک ہم واپس اس محافظ یعنی جہاد کی طرف نہیں پلٹیں گے، تب تک ہمارے حالات سدھرنے کی کوئی نوبت نظر نہیں آتی۔